بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دربانوں کو حکم دیتا کہ محل کے چاروں طرف گھوم کر دیکھیں کہ کوئی سوالی تو موجود نہیں۔ جب سلطان کو بتایا جاتا کہ کوئی سوالی ایسا نہیں رہا جس کی سلطان نے داد رسی نہ کی ہو، پھر سلطان اپنی آرام گاہ میں چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان کو بتایا گیا کہ کوئی بھی سوالی دربار میں نہیں موجود، تو سلطان اپنی آرام گاہ میں چلے گئے۔ کافی کوشش کے بعد بھی جب سلطان کو نیند نہ آئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ شہر میں پھیل جاؤ، مجھے یقین ہے کہ کوئی تو مظلوم موجود ہے جس کی آہوں کی وجہ سے میری نیند مجھ سے دور ہے۔ کچھ دیر گزری تو سلطان نے اپنا بیش تبدیل کیا، تلوار پکڑی اور خود بھی اس مظلوم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ محل میں پھرنے کے بعد سلطان تھک کر ایک قریبی جامع مسجد میں جا بیٹھا۔ سلطان کو محسوس ہوا کہ پاس لیٹا شخص سسکیاں لے رہا ہے۔ سلطان اس کے قریب ہو گیا۔ وہ مدھم آواز میں بول رہا ہے، کیا ہوا سلطان محمود غزنوی کے محل کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ خدا کا در تو ہر وقت اپنی مخلوق کے لیے کھلا ہے۔ سلطان نے اس بندے کو اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میرے بارے میں رب کائنات سے شکایت کیوں کر رہے ہو؟ میری تو ساری رات آپ کو تلاش کرتے کرتے بے چینی سے گزر گئی ہے۔ محمود نے اس بندے سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا وجہ سے جو تو میری شکایت رب کائنات سے کر رہا ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا غفور الرحیم ہے؟ مجھے بتا، میں اپنے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سلطان محمود غزنوی کی یہ بات سن کر وہ شخص زارو ختار رونے لگ گیا اور کہنے لگا، اے حضور، آپ کے شاہی خاندان کے ایک آدمی نے میرا دل دکھایا ہے۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، لیکن وہ ہر دوسری رات میرے گھر آتا ہوا اور میری بیٹی اور بیٹی سے ساری رات زنا کرتا ہے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ شاہی خاندان اور میرے وزیروں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ضرور میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ سلطان کے پاؤں پکڑتے ہوئے وہ شخص بولا، اگر اس دنیا میں آپ نے اس شخص کو قتل نہ کیا تو روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور محمود غزنوی کا گریبان۔ اس بے بس کی یہ بات سن کر محمود غزنوی کا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ آپ غصے میں آ گئے اور کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، وہ بدبخت شخص اب بھی تمہارے گھر میں ہوگا؟ اس فریاد کرنے والے شخص نے جواب دیا، حضور، اب تو رات گزر گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ چند دن کے بعد پھر آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے فریاد کرنے والے کو بڑے تحمل سے کہا کہ اب تم جاؤ، جب وہ پھر آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ وہ شخص ابھی جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ محمود غزنوی نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اس شخص کو اچھے طریقے سے پہچان لو، یہ شخص جب بھی آئے، میں جس حال میں بھی ہوں، آپ نے اس شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دینا ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمود غزنوی اپنے خادموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ شخص اپنے گھر کی طرف چل بسا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہی شخص پھر سلطان محمود غزنوی کے گھر آیا تو خادموں نے اس شخص کو سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیج دیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی سلطان محمود غزنوی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیے اٹھ گئے اور بولے، چلو دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنی جرأت ہے کہ میرے محل کے قریب ہی زناکاری کرتا ہے۔ وہ فریادی سلطان محمود غزنوی کے آگے آگے چل دیا اور سلطان محمود غزنوی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس ظالم شخص کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ مظلوم شخص کی بیٹی کے ساتھ سو رہا ہے۔ سلطان نے گھر میں قدم رکھتے ہی تمام دیے بجھا دینے کا حکم دیا اور صرف ایک دیا جلتا رہنے دیا تاکہ وہ شخص چہرے کو نہ پہچان سکے۔ اس کے بعد سلطان نے اس شخص کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی ایک زوردار وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ گردن جدا ہونے کے بعد سلطان نے اس شخص کو حکم دیا کہ اپنے گھر کے تمام دیے روشن کر دو۔ روشن ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بارگاہ الہی میں 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے اور اس شخص سے دریافت کیا، اے اللہ کے بندے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور، غریب کے گھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔
سلطان محمود نے کہا جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے لے آؤ۔ وہ شخص کھانے کے لیے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لے آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے روٹی کے ٹکڑے بڑے مزے سے کھائے، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمود اس شخص سے بولے میں نے تم کو کھانے لانے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ کہیں یاد پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں جنگ کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ سلطان کے اس فوجی لشکر میں ایک بیوہ عورت کا جوان بیٹا تھا۔ سلطان محمود ہندوستان سے فتح یاب ہو کر واپس آیا تو وہ بیوہ عورت اپنے نوجوان بیٹے کو تلاش کرتی کرتی محمود کے لشکر میں آ پہنچی۔ لشکر کے فوجیوں نے اس عورت کو بتایا کہ تیرا بیٹا جنگ کے دوران شہید ہو گیا ہے، تو اس بیوہ نے دریافت کیا کہ اس کی موت کس طرح ہوئی۔ فوجیوں نے جواب دیا کہ وہ میدان سے بھاگا جس کی وجہ سے دشمن فوج کا تیر اس کی پیٹھ پر لگا، اس تیر کے لگنے سے وہ مر گیا۔ بیوہ نے کہا کہ اس بات پر تو میں یقین کر سکتی ہوں کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے، آپ کی اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگا اور جسم پر تیر لگنے سے وہ شہید ہو گیا ہو۔ میرا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے نے دشمن فوج کا مقابلہ اپنا سینہ تان کر کیا ہوگا اور دشمن کے تیروں کی بارش سے وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ سلطان محمود کے فوجیوں نے بیوہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے بڑھیا، کیا تم میدان جنگ میں تھی؟ اس عورت نے جواب دیا، نہیں۔ فوجیوں نے کہا، پھر آپ اتنے یقین سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اس بیٹے کے اندر ایک بھی حرام کا لقمہ داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال رزق کھانے والا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے؟ لشکر میں یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ جب یہ بات سلطان محمود تک پہنچی تو سلطان نے اپنے سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا تو اس بیوہ عورت کی بات 100% درست نکلی۔ معلوم ہوا کہ اس بڑھیا کے جوان بیٹے نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے مسلمان سپاہی اور ان کے حکمران۔ اور آج کل کے حکمران، ان کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ عوام کو انصاف فراہم کرنا تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں، بلکہ الٹا ظالم درندوں کو بچانے کے لیے ہی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ بے شک روز قیامت ان کا سخت حساب ہوگا۔